حضرت عبد المطلب کی کفالت۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر مکہ حاضر ہوئی اور آپ کے دادا جان خواجہ عبد المطلب کے سپرد کیا۔ عبد المطلب آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ عبد المطلب جب مسجد حرام میں حاضر ہوتے تو خانہ کعبہ کے سایہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا، کسی کی مجال نہ تھی کہ اس پر قدم رکھ سکے، حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس فرش کے ارد گرد حاشیہ اور کنارے پر بیٹھتی، مگر آپ علیہ السلام جب آتے تو بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو مسند سے اٹھانا چاہتے، مگر عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نہیں ہوگی۔ پھر بلا کر اپنے قریب بٹھ جاتے اور آپ علیہ السلام کو دیکھتے اور مسرور ہوتے۔ مستدرک حاکم میں ابن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا، دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے اور یہ شعر اس کی زبان پر ہے: رد الی راکبی محمدا یا رب ردہ واصطنع عندی یدا۔ اے اللہ، میرے سوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دے اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما دے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، اپنے پوتے کو گمشدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، کیونکہ ان کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں اس میں ضرور کامیابی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے دیر ہو گئی، اس لیے عبد المطلب بے چین ہو کر یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ گئے اور اونٹ آپ کے امرا تھا۔ دیکھتے ہی عبد المطلب نے آپ کو گلے لگا لیا اور یہ کہا کہ بیٹا، میں تمہاری وجہ سے بے حد پریشان تھا، اب کبھی تم کو اپنے سے جدا نہ ہونے دوں گا۔ خواجہ عبد المطلب کی انتقال۔ 2 سال تک آپ اپنے دادا عبد المطلب کی زیر تربیت رہے۔ جب عمر شریف 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ علی اختلاف الاقوال 82 یا 85 یا 95 یا 110 یا 120 سال کی عمر میں انتقال کیا اور وہی مکہ شریف میں مدفون ہوئے۔ ابو طالب چونکہ حضرت عبداللہ کے حقیقی اور عینی بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے مرتے وقت آپ کو ابو طالب کے سپرد کیا اور یہ وصیت کی کہ کمال شفقت اور غایت محبت سے ان کی کفالت اور تربیت کرنا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جنازے کے پیچھے روتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو عبد المطلب کا مرنا یاد ہے؟ آپ نے فرمایا میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ ابو طالب کی کفالت۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کے آغوش تربیت میں آ گئے۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا اور اس شفقت اور محبت سے مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی کہ حق یہ ہے کہ تربیت اور کفالت کا حق پورا ادا کر دیا۔ افسوس، صد افسوس کہ ابو طالب باوجود اس والہانہ اور عاشقانہ تربیت اور کفالت کے دولت ایمان اور نعمت اسلام سے محروم رہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا، لوگوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔
ابو طالب ایک مجمع کے ساتھ آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم میں حاضر ہوئے اور آپ کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگا دیا۔ آپ نے بطور تضرع اور التجا انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ اشارہ کرتے ہی ہر طرف سے بادل امنڈ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ندی نالے بہنے لگے۔ اسی بارے میں ابو طالب نے کہا ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اے روشن اور منور کہ ان کے چہرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی جاتی ہے جو یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کا ماوا و ملجا ہے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 12 سال کو پہنچ چکا تھا کہ ابو طالب نے قریش کے قافلہ تجارت کے ساتھ شام کا ارادہ کیا۔ مصائب سفر کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو امرا لے جانے کا نہ تھا۔ عین روانگی کے وقت آپ کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار دیکھے، اس لیے آپ کو اپنے امرا لے لیے اور روانہ ہوئے۔ جب شہر بصرا کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں آسمانی کتابوں میں مذکور تھی ان سے بخوبی واقف اور باخبر تھا۔ چنانچہ مکہ کا یہ قافلہ جب جرجیس راہب کے صومیہ کے پاس جا کر اترا تو اس نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے کہ جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی ہے، اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ شام کی طرف گئے۔ شام میں جس جگہ جا کر اترے وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی بارہا اس راہب پر گزر ہوتا تھا مگر وہ کبھی ملتفت نہ ہوتا تھا۔ اس مرتبہ قریش کا کاروان تجارت جب وہاں جا کر اترا تو راہب خلاف معمول اپنی عبادت خانے سے نکل کر ان میں آیا اور متجسسانہ نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور یہ کہا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین۔ یہی ہے سردار جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا، جس کو رب العالمین جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ سرداران قریش نے اس راہب سے کہا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا جس وقت آپ سب گاٹھی سے نکلے تو کوئی شجر و حجر ایسا باقی نہ رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور شجر و حجر نبی ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور علاوہ ازیں میں آپ کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کے مشابہ آپ کے شانہ کے نیچے واقع ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور فقط ایک آپ کی وجہ سے تمام قافلہ کے لیے کھانا تیار کرایا۔ کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ راہب نے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟
معلوم ہوا کہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہے۔ آدمی بھیج کر آپ کو بلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لے چکے ہیں، اب کوئی جگہ سایہ کے باقی نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب کو بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا کہ درخت کے سایہ کو دیکھو کہ کس طرح آپ کی طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائے، رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کی صفات اور علامات سے آپ کو پہچان کر قتل کر ڈالیں گے۔ اثناء کلام میں اچانک اور یکایک جو راہب کی نظر پڑی تو دیکھا کہ روم کے ساتھ آدمی کسی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا تم کس لیے نکلے ہو؟ رومیوں نے کہا کہ ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی تورات اور انجیل میں بشارت مذکور ہے کہ وہ اس مہینے میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے، ہر طرف ہم نے آدمی بھیجے ہیں۔ راہب نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس شے کا خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہو کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد رومیوں نے بحیرہ راہب سے عہد کیا کہ ہم اب اس نبی کے در پہ نہ ہوں گے، اور یہ 7 رومی وہی بحیرہ راہب کے پاس رہ پڑے، کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ خیال ہی بدل گیا، اس لیے اب واپسی کو خلاف مصلحت سمجھ کر بحیرہ راہب کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلہ کو قسم دے کر یہ دریافت کیا کہ تم میں سے اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ضرور ان کو واپس بھیج دیجئے۔ ابو طالب نے آپ کو ابو بکر اور بلال کے امرا واپس بھیج دیا۔ راہب نے ناشتہ کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل ساتھ کر دیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ بیہقی کی ایک روایت میں ہے کہ بحیرہ نے اٹھ کر آقا دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کو دیکھا تو دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، اور مہر نبوت کو اس صفت پر پایا جو اس کے علم میں تھی۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ یہ قصہ اہل مغازی کے نزدیک مشہور ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس قصے کے متعدد شواہد ہے جو اس کی صحت کا حکم کرتے ہیں، اور میں عنقریب ان شواہد کو بیان کروں گا۔ حافظ عسقلانی اصابہ میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہے اور صحیح بخاری کے راوی ہے۔ عبد الرحمن بن غزوان روات بخاری میں سے ہے۔ ائمہ حدیث اور حفاظ کی ایک جماعت نے عبد الرحمن کو ثقہ بتایا ہے۔ حافظ سخاوی فرماتے ہیں میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی نے عبد الرحمن پر جرح کی ہو۔ اس روایت میں صرف ابو بکر اور بلال کو ساتھ بھیجنے کا ذکر بعض روات کی غلطی سے درج ہو گیا ہے، لہٰذا یہ کہا جائے گا کہ صرف ابو بکر اور بلال کو ساتھ بھیجنے کا ذکر اس روایت میں مدرج ہے، اور ایک کلمہ کے مدرج ہو جانے کی وجہ سے تمام حدیث کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا، اس لیے حدیث کے تمام راوی ثقہ ہے۔ یہاں یہ بتانا فائدہ سے خالی نہ ہوگا ضعیف حدیث کی تعریف کی جائے۔ ضعیف راوی کی روایت کا حکم یہ ہے کہ جب تک کوئی حدیث صحیح
اس ضعیف حدیث کے معارض نہ ہو، اس وقت تک ضعیف حدیث کو نہیں چھوڑا جائے گا، خصوصاً جب کہ وہ ضعیف حدیث متعدد طریق اور مختلف اسانید سے مروی ہو۔ ہمارے امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بدرجہ تواتر منقول ہے کہ حدیث ضعیف میرے نزدیک رائے رجال سے کئی زیادہ محبوب ہے۔ امام اعظم کو جب کسی مسئلے میں کوئی صحیح حدیث دستیاب نہیں ہوتی تو ضعیف حدیث کو بمقابلہ قیاس ترجیح دیتے تھے۔ ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناقابل اعتبار ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ضعیف کے ضعف کو پیش نظر رکھو، اور جب صحیح اور ضعیف میں تعارض ہو تو صحیح کو ترجیح دو، اور جب کوئی حدیث صحیح نہ ملے تو اسی ضعیف حدیث کو اپنی رائے پر مقدم رکھو، اس لیے کہ رائے فی ذات ہی ضعیف اور کمزور ہے، اور حدیث نبوی میں فی ذات ہی ضعف نہیں، سند اور طرق کی روایات میں ضعف ہے جو محض عارضی ہے، ذاتی نہیں ہے، اور رائے کا ضعف ذاتی ہے، اس لیے حدیث ضعیف کو رائے پر مقدم رکھا جائے گا۔ ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتی ہے، وہ ایک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی عمر میں شام کا ایک سفر فرمایا۔ اس سفر میں ابو بکر بھی آپ کے امراء تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی۔ اس سفر میں بھی بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ حرب الفجار، عرب میں عرصہ سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ واقعہ فیل کے بعد جو مشہور معرکہ پیش آیا وہ معرکہ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ معرکہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان پیش آیا۔ اول قیس قریش پر غالب آئے، بعد میں قریش قیس پر غالب آئے، بالآخر صلح پر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ بعض دنوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معرکہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ ہو کر اس لیے جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اپنے چچاؤں کو صرف تیر اٹھا اٹھا کر دیا کرتے تھے۔ جنگ اس لیے نہیں کی کہ یہ جنگ حرب فجار تھی، یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں جنگ کرنا فسق و فجور، ناجائز اور حرام تھی۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کو حرب فجار کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں سب کے سب کافر تھے۔ مومن کو قتل و قتال اور جنگ و جدال کا حکم فقط اس لیے دیا گیا کہ اللہ رب العزت کا کلمہ بلند ہو اور اسی کا بول بالا ہو۔ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 14 یا 15 سال کی تھی، اور محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر شریف 20 سال کی تھی۔ حلف الفضول میں آپ علیہ السلام کی شرکت۔ لڑائی کا سلسلہ تو حرم میں مدت سے جاری تھا، مگر کہاں تک حرب فجار کے بعد بعض طبیعتوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانہ سابق میں قتل و قتال، قتل اور غارت گری کے انسداد کے لیے فضل بن فضالہ اور فضل بن وداعہ اور فضیل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہی کے نام پر حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا، اسی طرح اب دوبارہ اس کی تجدید کی جائے۔ زبیر بن عبد المطلب نے اپنے بعض اشعار میں اس معاہدہ کا ذکر کیا ہے۔ ترجمہ: فضل بن دواعہ اور فضل بن فضالہ اور فضیل بن حارث نے سب سے اس امر پر عہد اور حلف لیا کہ مکہ میں کوئی ظالم نہ رہ سکے گا۔ اس پر سب نے پختہ عہد کیا
جب مکہ میں پڑوسی اور آنے والا سب مامون و محفوظ ہے۔ جب شوال میں حرب فجار کا سلسلہ ختم ہوا تو ذی قعدۃ الحرام میں حلف الفضول کی سلسلہ جذباتی شروع ہوئی، اور سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب اس معاہدہ اور حلف کی محرک ہوئے، اور بنو ہاشم اور بنی تیم عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان نے سب کے لیے کانا تیار کرایا۔ اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت و نصرت کا عہد کیا کہ مظلوم خواہ اپنا ہو یا پرایا، دیسی یا پردیسی، حتی الوسع اس کی اہانت اور امداد سے دریغ نہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس معاہدہ کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا۔ اس معاہدہ کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا، اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدہ کی طرف بلایا جاؤں تو بھی اس کی شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ یہ عبداللہ بن جدعان رشتہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابن جدعان نہایت مہمان نواز تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا قیامت کے دن یہ ابن جدعان کو کچھ نفع دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے پروردگار میری خطاؤں کو یوم جزا میں معاف فرما۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم مجھ بدکار، سیاہکار، خطاکار، گناہگار کو اور جتنے بھی میرے ناظرین و ناظرات ہیں سب کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب اغفر لنا خطایانا یوم الدین، یعنی اس نے کبھی بھی بارگاہ خداوندی میں اپنے گناہوں کی بخشش کی استدعا اور درخواست نہیں کی۔ ابن قتیبہ غریب الحدیث میں ناقل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کبھی چلتے چلتے موسم گرما میں عبداللہ بن جدعان کے لگن کے سائے میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا، یعنی عبداللہ بن جدعان کا لگن اس قدر بڑا تھا کہ اس کے سائے میں ایک انسان کھڑا ہو سکتا تھا، گویا کہ وجفان کل جواب کا ایک نمونہ تھا۔ سبحان اللہ، کیسے سخی لوگ تھے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم خود تو کھاتے ہیں اور ہمارے آس پاس کے غربا سفید پوش بھوکے رات گزارتے ہیں۔ شغل تجارت اور امین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ملنا۔ داؤد بن الحسین سے مروی ہے کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت اور سب سے زیادہ خلیق اور سب سے زیادہ ہمسایوں کے خبرگیراں اور سب سے زیادہ حلیم اور بردبار اور سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ امانت دار اور سب سے زیادہ خصومت اور دشنام اور فحش گوئی اور ہر بری بات سے زیادہ دور تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ کی قوم نے آپ کا نام امین رکھا۔ عبداللہ ابن ابی الحمصہ سے مروی ہے کہ میں نے بعثت سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، میرے ذمہ کچھ دینا باقی تھا۔ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 روز کے بعد یاد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً وعدہ گاہ پر پہنچا
آقائے دو جہاں، ہمارے اور آپ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر منتظر پایا۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھ کو زحمت دی، میں 3 روز سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن صائب فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو پہچانتے بھی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، کنت شریکی فنعم الشریک، تو آپ میرے شریک تجارت تھے اور کیا ہی اچھے شریک، نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات میں جھگڑتے تھے۔ قیس بن صائب مخزومی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے شریک تجارت تھے۔ وَكَانَ خَيْرُ شَرِيكِ لَا يُمَارِي وَلَا يُشَارِي، آپ بہترین شریک تجارت تھے، نہ جھگڑتے تھے اور نہ کسی قسم کا مناقشہ کرتے تھے۔ مجاہد سے مروی ہے کہ جب قیس بن صائب کی عمر 160 برس کی ہوئی اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہی تو یہ آیت نازل ہوئی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ چنانچہ رمضان کا مہینہ آیا تو قیس بن صائب فرماتے کہ میری طرف سے روزانہ 1 مسکین کو 1 سا غلہ دیا کرو۔ ابو حاتم فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ قیس بن صائب عبداللہ بن صائب کے بھائی ہے۔ مجاہد راوی ہے کہ قیس بن صائب فرمایا کرتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر اذا یغشی السماء النور والظہر اذا زالت الشمس، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھا کرتے تھے کہ جب آسمان پر خوب روشنی پھیل جاتی، اور ظہر کی نماز آفتاب ڈلنے کے بعد پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریہ چرانا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کے یہاں بچپن میں اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریہ چرائی، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی بکریہ چرائی۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ وہاں پہلو کے پھل چننے لگے۔ مقام الزہران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ دیکھ کر چنو، وہ زیادہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بکریہ چرایا کرتے تھے کہ جس سے آپ کو یہ معلوم ہوا؟ آپ علیہ السلام نے پتے کی بات بتائی، فرمایا ہاں، کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جس نے بکریہ نہ چرائی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نبی نہیں ہوا کہ جس نے بکریہ نہ چرائی ہو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ آپ نے بھی؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں بھی آل مکہ کی بکریہ چند کی رات پر چرایا کرتا تھا۔ بخاری شریف کتاب الاجارہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301۔ حافظ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ شرح مساوی میں فرماتے ہیں کہ بعض متکلفین نے یہ سمجھ کر کہ بکریہ چرا کر اجرت لینا شان نبوت کے شایان نشان نہیں، یہ کہہ دیا کہ اس حدیث میں جو لفظ قراریت واقع ہے، قیرات کی جمع نہیں بلکہ ایک مقام کا نام ہے جہاں آپ بکریہ چرایا کرتے۔
یہ قول ان متکلفین کا سراسر تکلف اور تعمق ہے۔ امور تبلیغیہ اور امور دینیہ جو اللہ رب العزت کے لیے کیے جاتے ہیں، ان پر نبی کا اجرت اور مالی معاوضہ لینا یہ بے شک منصب نبوت کے شایع نشان نہیں، لیکن کسب معاش کے لیے اجرت اور معاوضہ پر کام کرنا یہ ہرگز شان نبوت کے خلاف نہیں، بلکہ کسب و اکتساب انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت اور عمل ہے، اور توکل ان کا حال ہے، نیز یہ فعل نبوت اور بعثت سے پیشتر تھا۔ علاوہ ازیں قراریت کو ایک مقام کا نام بتلانا بالکل غریب اور شاذ قول ہے۔ اس قائل سے پہلے کوئی اس کا قائل ہی نہیں ہوا کہ قراریت کسی مقام کا نام ہے۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجع یہی ہے کہ قراریت کی رات کی جمع ہے، مقام کا نام نہیں۔ اہل مکہ کو قراریت کے نام کسی مقام سے واقف ہی نہیں۔ نسائی نے نصر بن حزن سے روایت کیا ہے، ایک بار اونٹ والے اور بکریوں والے آپس میں فخر کرنے لگے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نبی بنا کر بھیجے گئے اور بکریوں کے چرانے والے تھے، داؤد نبی بنا کر بھیجے اور وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھا۔ یہاں صاحب کتاب نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا بکریاں چرانا امت کی غلبانی کا دیباجہ اور پیش خیمہ تھا۔ اونٹ اور گائے کا چرانا اتنا دشوار نہیں جتنا کہ بکریوں کا چرانا دشوار ہے۔ بکریاں کبھی اس چراگاہ میں جاتی ہے اور کبھی دوسری چراگاہ میں، اس لحظہ میں اگر اس جانب ہے تو دوسری لحظہ میں دوسری جانب دوڑتی نظر آتی ہے۔ گلا کی کچھ بکریاں اس طرف دوڑتی ہے اور کچھ دوسری طرف، اور رائی ہے کہ ہر طرف دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی بیڑیا یا درندہ تو ان کی فکر میں نہیں، چاہتا ہے کہ سب بیڑے اور بکریاں یکجا مجتمع رہے، مبادا ایسا نہ ہو کہ کوئی بکری گلہ سے علیحدہ رہ جائے اور بیڑیا اس کو پکڑ کر لے جائے۔ صبح سے شام تک رائی اسی فکر میں ان کے پیچھے پیچھے سرگردان اور پریشان رہتا ہے۔ یہی حال حضرات انبیاء علیہ السلام کا اپنے امتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی صلاح و فلاح کی فکر میں لیل و نہار سرگردان رہتے ہیں۔ امت کے افراد تو بیڑوں اور بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کمال شفقت و رأفت سے ان کو للکار کر اپنی طرف بلاتے ہیں، اور امت کی اس بے اعتنائی سے ان حضرات کو جو تکلیف اور مشقت پہنچتی ہے اس پر صبر و تحمل فرماتے ہیں، اور بعین ہمہ پھر کسی وقت دعوت اور تبلیغ اور ارشاد و تعلیم سے اکتاتے اور گھبراتے نہیں۔ اور جس طرح بیڑیوں اور درندوں کے خونخوار حملوں سے بے خبر ہوتی ہے، اسی طرح امت نفس و شیطان کے مہلکانہ حملوں سے بے خبر ہوتی ہے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں نفس و شیطان ان کو اچک نہ لے جائے۔ جس درجہ نبی کو امت کی صلاح اور فلاح کی فکر ہوتی، امت کو اس کا عشر عشیر بھی فکر نہیں ہوتا۔ امت کو تو اپنی ہلاکت اور بربادی کا خیال بھی نہیں ہوتا، اور حضرات انبیاء علیہ السلام ہے کہ ان کی اس زبون حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر گلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین،
شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان دے دے۔ اور اسی وجہ سے ارشاد ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومن کے حق میں ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اور ایک قرات میں ہے وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، یعنی وہ نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اے اللہ، تو اپنی بے شمار رحمتیں اور غیر محدود برکتیں، لامتناہی رحمتیں تمام حضرات انبیاء علیہ السلام پر عموماً اور خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ رسول خدا صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین پر خصوصاً نازل فرما، کہ جن کے کلمات قدسیہ نے ہم نابکاروں کو تیرا صحیح راستہ بتلایا۔ آمین یا رب العالمین۔ شام کا دوسرا سفر اور نستورہ راہب سے ملاقات۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھی۔ ان کی شرافت، نسبی اور عفت و پاک دامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنی مال کسی کو بطور مضاربت دے کر روانہ کرتی۔ ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ کی امانت و دیانت کا چرچا ہوا اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا کہ آپ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو، تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے کر جائے تو آپ کو بنسبت دوسروں کے المضاعف معاوضہ دوں گی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کی طرف آیا اور آپ کو دیکھ کر یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ کے سوا اور کوئی نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا یہ سرخی آپ علیہ السلام سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی۔ راہب بولا ہوا وہو نبی وہو آخر الانبیاء، یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ پھر آپ خرید و فروخت میں مشغول ہوئے۔ اسی اثناء میں ایک شخص آپ سے جھگڑنے لگا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات و عزیٰ پر گزر بھی ہوتا ہے تو میں اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ میں وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ بے شک بات تو آپ ہی کی ہے، یعنی صادق اور سچے ہے۔ اور پھر اس شخص نے کہا کہ واللہ یہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں 2 فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے جب بالا خانے سے آپ علیہ السلام کو اس شان سے آتے دیکھا تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھلایا۔
تمام عورتیں تعجب کرنے لگیں۔ بعد ازاں میسرہ نے سفر کے تمام حالات و واقعات سنائے اور آپ نے مال تجارت اور حضرت خدیجہ کے سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ علیہ السلام کی برکت سے حضرت خدیجہ کو اس قدر منافع ہوا کہ اس سے بیشتر کبھی اتنا نفع نہ ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جتنا معاوضہ آپ سے مقرر کیا تھا اس سے زیادہ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کے تمام حالات سفر اور رائب کا مقولہ اور فرشتوں کا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنا ورقہ بن نوفل سے جا کر بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدیجہ اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہے، اور میں خوب جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے اور ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ان واقعات کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 مہینہ اور 25 روز بعد خود حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کا پیغام دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرما لیا۔ معین تاریخ پر آپ علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ اور دیگر رؤسائے خاندان کی معیت میں حضرت خدیجہ کے یہاں تشریف لائے۔ مبرد سے منقول ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد کا طہر بن فجار سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد موجود تھے۔ کسی کا قول ہے کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے والد خویلد بھی موجود تھے۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ مبرد ہی کا قول صحیح ہے، اور یہی جبیر بن مطعم اور ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا جس کے آخری الفاظ یہ ہے، ترجمہ: اما بعد، محمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قریش میں کا جو جوان بھی شرف اور رفعت اور فضیلت اور عقل میں آپ کے ساتھ تولا جائے تو آپ ہی باری رہیں گے۔ مال میں اگرچہ آپ کم ہے، لیکن مال ایک زائل ہونے والا سایہ ہے اور ایک عاریت ہے جو واپس کی جانے والی ہے۔ یہ خدیجہ بنت خویلد کے نکاح کی طرف مائل ہے، اور اسی طرح خدیجہ آپ سے نکاح کی طرف مائل ہے۔ نکاح کے وقت آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ 20 اونٹ مہر مقرر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، لہذا کل مہر 500 درہم شرعی ہوا۔ آپ علیہ السلام کا یہ پہلا نکاح تھا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تیسرا اور آخری نکاح تھا۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا اور تمام انبیاء علیہ السلام پر کروڑوں اربوں درود و سلام نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔